अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मैं प्रेम बटलानी आप सभी नाजरीन अपने भाइयों और बहनों का अपने प्रोग्राम हालात हाज़रा के प्रोग्राम हकीकत ये है में खैर मकदम करता हूँ। सबसे मेरी गुजारिश है प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। हर मुल्क का जो भी वज़ीर आज़म वगैरह होता है वो दूसरे मुल्कों के वज़ीरों से या हेड्स ऑफ स्टेट से, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट से मिलते रहते हैं और ऐसी मुलाकातों में कभी उनको अपनी तरफ से कुछ प्रेजेंट्स देने पड़ते हैं, कभी गिफ्ट देने पड़ते हैं और कभी गिफ्ट मिलते हैं उनको। अब जो गिफ्ट मिलते हैं तो वो उनको उनकी जो वज़ीर या वज़ीर आज़म की कैपेसिटी में रहते हुए उनको मिलते हैं, वो उस शख्स को नहीं मिलते, वो उस वज़ीर आज़म को मिलते हैं। अभी जनाब इमरान ख़ान जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनके बारे में पता चला है कि उनको जो ऐसे गिफ्ट मिले, हकीकत में क्या है, उनको जो भी गिफ्ट मिलते हैं वो उस मुल्क की मिल्कियत समझे जाते हैं, यानी पाकिस्तान की मिल्कियत। और पाकिस्तान में उसके लिए तोशा खाना एक डिपार्टमेंट है सरकारी ख़जाने का, जिसमें उसे जमा कराना है। अगर चाहें तो वो पैसा देकर तोशा खाने से वो गिफ्ट अगर उनको पसंद आती है तो उसको नीलाम करा के ख़रीद कर सकते हैं। अभी क्या हुआ है कि जैसे ही ये इनकी वज़रात उज़्मा गई है तो राज खुलने ज़ाहिर हो गए हैं। अभी पता चला है कि इनको एक हार मिला था, हीरों का हार। इन्होंने अब अपने जो उनके साथी हैं जनाब जुल्फ़ी, उसके थ्रू वो हार लाहौर में बाज़ार में बेच दिया 18 करोड़ में। एक घड़ी मिली थी इनको, वो इन्होंने 14 करोड़ में बेच दी। अब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा क्या क्या। अच्छा, अभी क्या हुआ है कि जनाब फवाद चौधरी ने कल प्रेस वालों को बताया कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने ख़रीदा और ख़रीद के बेचा। तो बड़ी बात ये है कि अगर ख़रीदने की कीमत और बेचने की कीमत में बहुत बड़ा फ़र्क है तो इसका मतलब ये अनड्यू एडवांटेज लिया है अपनी पोजीशन का। हाँ, अगर समझो आपने 5 करोड़ में ख़रीदी, 6 करोड़ में बेची तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आपने 5 लाख में ख़रीदी और 15 करोड़ में बेची तो सीधी सीधी बात है, इसका मतलब आपने अनड्यू एडवांटेज लिया है अपनी पोजीशन का। और उसके ऊपर FIA अभी तहकीकात कर रही है, देखें क्या निकलता है। इमरान ख़ान ने 2 रोज़ पहले जब ही पेशावर में जलसे से ख़िताब किया था तो वो हर चीज़ में हद से आगे बढ़ गए। यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनके बारे में भी अपनी राय देने से गुरेज नहीं किया। और उन्होंने ये तक बोल दिया कि ये जो हुकूमत है यानी जनाब शहबाज शरीफ की, इसके हाथ में न्यूक्लियर एसेट्स जो है ना वो महफूज नहीं है। अब खुदा के बंदे से कोई पूछे, तुम खुद ज़हनी तौर पर इतने अनस्टेबल हो, तुम्हारे हाथ में जब तक थे तो महफूज थे, तालिबान से तुम्हारे ताल्लुक़ थे, खुद बोलते थे कि लोग मुझे तालिबान ख़ान बोलते थे, तुम्हारे हाथ में थे तो वो महफूज थे। अभी वो शहबाज शरीफ जिसको मेजॉरिटी ऑफ नेशनल असेंबली मेंबर्स ने मुंतखब किया है, उसके में हाथ में है तो महफूज नहीं है। और खुदा के बंदे कम से कम ऐसे
جو سینسیٹیو مسئلے ہیں ان پر تو اپنی رائے دینے سے گریز کیجیے، چھوڑ دیجیے ایسی باتوں کو۔ ویسے بھی شاید ناظرین کو اس کا علم ہو کہ پاکستان کیونکہ پوری دنیا میں مطلب یہ کہ دہشت گردی کی وارداتیں جہاں بھی ہوتی ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی لنک پاکستان سے نکل آتا ہے۔ جیسے 9/11 کا واقعہ ہوا نیو یارک میں، تو اس کے بھی تار پاکستان سے جڑے ہوئے تھے۔ بمبئی میں 26/11 کا واقعہ ہوا 2008 کا، تو اس کے بھی تار کراچی سے جڑے ہوئے تھے۔ تو ایسے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے امریکہ پہلے ہی بولتا رہا ہے اور ویسٹرن ورلڈ بولتی رہی ہے کہ پاکستان کے ہاتھ میں یہ جو نیوکلیر ایسیٹس ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اب اگر آپ خود بھی یہی زبان بولنا شروع کریں گے تو پھر تو وہ بولیں گے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ یہ لوگ جو ہیں اس بھروسے کے قابل نہیں ہیں کہ ان کے ہاتھ میں نیوکلیر ایسیٹس دیے جائیں۔ پنجاب میں آج چیف منسٹر کا، وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی پہلے پنجاب اسمبلی کے، پاکستانی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے۔ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر چودھری پرویز الہی نے استعفیٰ دیا اسپیکرشپ سے، اور پھر انہوں نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے نامینیشن پیپر بھرا۔ ان کے مقابلے پہ ہیں شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز۔ آج ان کا انتخاب ہونا ہے، اور لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ جیسے مرکزی سرکار میں پی ٹی آئی کی جگہ پہ متحدہ اپوزیشن والوں کی حکومت آ گئی، کولیشن سرکار آ گئی، تو لاہور میں بھی، پنجاب میں بھی حمزہ شہباز کی حکومت آئے گی۔ شام تک پتہ چل جائے گا اس کا۔ نیشنل اسمبلی کے جو پہلے اسپیکر تھے جناب اسد قیصر، انہوں نے 9 تاریخ کو جب ہی نو ٹرسٹ موشن پہ ووٹ ہونا تھا تو انہوں نے اس کا استعفیٰ دیا، اپنے اسپیکرشپ سے استعفیٰ دے دیا۔ تو اس کے بعد پھر ضروری ہو گیا کہ نیشنل اسمبلی کے لیے نیا اسپیکر ڈھونڈا جائے۔ تو اس کے لیے کل، یعنی جو کل گزر گئی، یعنی جمعے کے روز نامینیشن پیپر بھرے گئے نئے اسپیکرشپ کے لیے، اور صرف ایک ہی صاحب ہیں جو اس موجودہ جو سرکار ہے، کولیشن سرکار جو ہے، اس کی طرف سے پیپلز پارٹی کے ہیں راجہ پرویز اشرف۔ انہوں نے نامینیشن پیپر بھرا ہے اور امید ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے۔ یوکرین کی وار کو 51-52 دن ہو گئے۔ 24 فروری کو روس نے یوکرین پہ حملہ شروع کیا تھا، اب تک چالو ہے۔ یوکرین اور روس دنیا بھر میں گندم کی اچھی خاصی سپلائی کرتے ہیں۔ کئی ممالک جو ہیں وہ ان کے بھروسے پہ اپنا پروگرام چلاتے ہیں۔ ابھی کیونکہ وہاں پر جنگ ہو رہی ہے تو اس لیے بہتوں کو گندم ملنے کی پریشانی ہو گئی ہے۔ اب ہے تو حقیقت میں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس سے ہندوستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن کیا کریں، یہ حقیقت ہے۔ یہ جو مالی سال ہندوستان کا مالی سال 1 اپریل سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے سال 31 مارچ کو ختم ہوتا ہے، تو یہ ابھی جو مالی سال 22-23 ہے، اس میں ہندوستان کے جو وزیر تجارت ہیں پیوش گوئل نے بتایا کہ امید ہے 1 سے 1.5 کروڑ ٹن ہندوستان جو ہے گندم ایکسپورٹ کر پائے گا اس سال 22-23 میں، اور بسم اللہ ہو گئی ہے اس کی۔ ابھی پہلا آرڈر مصر سے ملا ہے، جو پہلے یوکرین سے خریدتا تھا، ابھی مصر سے ملا ہے، اور اس کی ڈیلیوری شروع ہو جائے گی عنقریب۔ ہندوستان میں دنیا کی کئی کمپنیاں ہیں ملٹی نیشنل کار بنانے والی، جو ادھر کار بناتی ہیں، اور سب سے بڑی کمپنی جو ہندوستان میں سب سے بڑی ہے وہ ہے ماروتی سوزوکی۔
جو کہ سوزوکی کے جو دنیا بھر کے مشہور ماڈل ہیں وہ بناتے ہیں۔ ابھی پالیوشن کو نظر میں رکھتے ہوئے کوشش کی جا رہی ہے پوری دنیا میں کہ یہ فاسل فیول کی جگہ پہ الیکٹرک وہیکلس پہ مطلب منتقل کیا جائے اپنے آپ کو، لیکن الیکٹرک وہیکلس ایسے راتوں رات تو چلن میں آ نہیں سکتی، بن رہی ہیں، ابھی بھی بن رہی ہیں، لیکن ان کا نمبر ابھی کم ہے۔ تو جاپان کی جو کمپنیاں ہیں جیسے سوزوکی ہے، ٹویوٹا ہے، انہوں نے اس کے لیے یہ نکالا ہے اس کا حل کہ جب تک الیکٹرک وہیکل کا چلن بڑھے یا رواج پڑے، کیونکہ اس میں 40-50% تک تو اس کا خرچہ بیٹری کھا جاتی ہے، بہت مہنگی پڑتی ہے، تو اسی لیے ابھی انہوں نے سوچا ہے جاپان کی کمپنیوں نے کہ جب تک اس کا چلن بڑھے تب تک ہائبرڈ کار جو ہے بازار میں لائی جائے۔ ابھی بھی ہیں پوری دنیا میں چالو ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی ہائبرڈ کو پہلے مطلب متعارف کیا جائے۔ ہائبرڈ میں کیا ہوتا ہے کہ گاڑی پیٹرول سے اسٹارٹ ہوتی ہے، پھر الیکٹرک میں چلی جاتی ہے، اور اگر چلتے چلتے بیٹری ختم ہو گئی تو واپس پیٹرول پہ آ جاتی ہے۔ اس سے کیا ہے کہ کار چلانے والے کو یہ فکر نہیں رہتی کہ چلتے چلتے اگر بیٹری ختم ہو گئی تو میرا کیا ہوگا، آدھے راستے میں تو نہیں اٹک جاؤں گا۔ اسی لیے انہوں نے ابھی یہ سوچا ہے، ٹویوٹا نے بھی، ٹویوٹا کا بنگلور میں کارخانہ ہے، اور سوزوکی، ماروتی سوزوکی کے تو 3-4 کارخانے ہیں ہندوستان میں کہ فی الحال ہائبرڈ گاڑیاں بنانا شروع کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا، اور جاتے جاتے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کرتا چلوں کہ برائے مہربانی جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں، ہمارے اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور یاد کر کے گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔